الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مسلمانوں کے زوال کا بڑا رونا بھی رویا جاتا ہے، اس حوالے سے بہت سارے ڈسکشن بھی ہوتی ہے، مختلف افکار و نظریات بھی پیش کیے جاتے ہیں، اور مسلمانوں کی ترقی، ان کے عروج، ان کی کامیابی، ان کی فلاح اور سکسیس کے لیے مختلف طرح کے فارمولے بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ لیکن ایک مسلمان امت جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے کیے ہوئے عہد کو توڑتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں ان میں سے پک اینڈ چوز کرتی ہے، کچھ چیزوں کو تو اختیار کر لیتی ہے جو آسان ہوتی ہیں اور کچھ چیزوں کو چھوڑ دیتی ہے، تو یہ جو منافقت کا رویہ ہے، دورنگی کا رویہ ہے، یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی 2 آیات 85 اور 86 میں بنی اسرائیل جو ایک مسلمان امت تھی ہماری امت سے پہلے، اس پہ تنقید کی ہے اور ان کا ایک بہت بڑا جرم بتایا ہے جس کی سزا انہیں دنیا میں دی گئی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ جرم کیا تھا اور امت مسلمہ اس جرم سے کس طرح بچ سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ کیا تم کتاب کی کسی ایک حصے پر، ایک جز پر، ایک بات پر ایمان لاتے ہو اور اس کے کچھ بعض دوسرے اجزاء اور دوسرے احکامات کو تم ترک کر دیتے ہو، ان کا انکار کر دیتے ہو؟ یعنی پک اینڈ چوز کرتے ہو کہ جو چیزیں تمہارے لیے آسان ہیں، جیسے نماز ہو گیا، روزہ ہو گیا، یا اسی طریقے سے کچھ اور رسوم و رواج ہو گئے، کچھ کلچر کی چیزیں ہو گئی، تو وہ تو تم لے لیتے ہو، لیکن جو سود کو چھوڑنا، رشوت کو چھوڑنا، کرپشن کو چھوڑنا اور فحاشی اور عریانی کو چھوڑنا، یہ چیزیں تم جو ہے ان کا انکار کر دیتے ہو۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا۔ تو اللہ کے دین کے ساتھ جو لوگ ایسا مذاق کرتے ہیں تو ان کی سزا یہ ہے کہ انہیں دنیا میں ذلت اور رسوائی کا عذاب دیا جاتا ہے، وہ پستی اور زوال کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن انہیں شدید ترین عذاب کی طرف پلٹا دیا جائے گا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو بھی اعمال تم کر رہے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے غافل نہیں ہے۔ تو گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک فرد کی حیثیت سے بھی ہمارے اعمال کو نوٹ کر رہا ہے اور ایک قوم کی حیثیت سے بھی ہمارے اعمال نوٹ ہو رہے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ ایک فرد کی حیثیت سے میرے گناہ یا جرائم یا کسی بھی اور انسان کی غلطیاں یا خوبیاں، اس کی جزا و سزا دنیا میں نہیں ملتی، وہ آخرت میں ملے گی، لیکن قوموں کا عروج و زوال، قوموں کی جزا و سزا، قوموں کے گناہوں پہ ان کو سزا دنیا کے اندر ہی ملتی ہے اور وہ ذلت و رسوائی کا شکار کر دی جاتی ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ایسا کیوں کیا جاتا ہے کہ اللہ کے کچھ احکامات کو تو پکڑ لیتے ہیں قومیں اور امتیں، اور کچھ کو وہ چھوڑ دیتی ہیں، جیسا کہ بنی اسرائیل نے ایسا کیا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے، آیت نمبر 86 میں فرمایا، اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آخرت کی زندگی کے بجائے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی۔ دنیا کے مزے، دنیا کی لذتیں، دنیا کے آسائشیں، دنیا کی راحتیں، وہ ان کے پاؤں کی زنجیر بن گئیں۔ مال و دولت دنیا، دنیا کے عہدے، اور یہ سب ان کے لیے جو ہے وہ ان کے لیے زیادہ اہمیت کا باعث بن گئے، اور انہوں نے اس کو ترجیح دی، ان کو زیادہ اہمیت دی۔ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، اس لیے اب ان سے عذاب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، تخفیف نہیں کی جائے گی، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ایسی قوموں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی رحمت کا ہاتھ ان سے اٹھ جاتا ہے، اللہ کی نصرت اور مدد ان کے نہیں ہوتی، اور آخرت میں بھی ان کی مدد نہیں ہوگی۔ تو معزز ناظرین و سامعین، اگر ہم ایک امت کی حیثیت سے عروج حاصل کرنا چاہتے ہیں، ترقی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اللہ کی کتاب، اللہ کے قرآن، اللہ کے نظام کے ساتھ جو مذاق ہم نے شروع کیا ہوا ہے اس کو ہمیں چھوڑنا پڑے گا، اور پورے کا پورا جو نظام ہے، نظام زندگی، اس کو لینا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے کچھ ایک حصے کو لے لیں اور دوسرے حصے کو ہم چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔